بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الفاتح آیت نمبر 12 اور 13۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يؤلج الليل في النهار ويؤلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے، کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور ماہتاب کو اسی نے کام میں لگایا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام قدرت، جس سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیضیاب ہوتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انہی قدرتی کرشموں اور معجزات کے سبب سے ہی انسان کی زندگی اس زمین پر ممکن بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ان تمام نعمتوں کا مالک ہے، اسی کی رحمت و برکت سے ہم جی رہے ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے رب کے فضل و کرم سے ہی قائم ہے، کوئی اس کا شراکت دار نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ ہمارے رب کے سوا کوئی ذی روح نہ زمین پر نہ آسمان پر ادنا سے ادنا نعمت کی بھی مالک نہیں۔ یہاں کھجور کے چھلکے کی مثال دی گئی ہے جو بات کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکاریے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے ناموں کو جوڑ کر پکاریے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے اور آپ کے اعمال برباد کر دینے والا عمل ہے۔ آیت نمبر 14۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ موت کے ساتھ ہی انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ حالت نزع ہی سے ہم سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر نفس کو اپنی ہی فکر لاحق ہوتی ہے۔
کیونکہ کوئی بھی شخص خود سے اپنے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس زندگی میں جن اعمال کو ہم صحیح اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں وہی ہمارے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے کر گیا کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسے میں مردہ سے کوئی عقیدت، کوئی امید رکھنا سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں۔ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ سنا بھی دے تو وہ تو ہیں ہی بے اختیار۔ کسی بے بس اور لاچار سے کوئی فریاد کہاں کی عقل مندی ہے؟ الٹا آپ پر ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ناپاک مت کریے، ان شیطانی آماج گاہوں سے دور ہی رہیے۔ آپ کی دنیا اور آخرت صرف اور صرف آپ کے رب کی رحمتوں کے سایوں میں ہے۔ آیت نمبر 15 یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہی حق ہے۔ اس سچائی کو اپنے دل و دماغ سے مان لیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے اعمال کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اپنے رب کے احکامات کا پابند بنائیے۔ آپ کا رب آپ پر نعمتیں، برکتیں لانے والا ہے۔ آپ خالص اپنے رب کے ہی بن جائیے، اسی میں آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ آیت نمبر 16 اور 17 ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اپنے رب کے کلام سے رجوع کیجیے، جو تنبیہ، جو نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے اس کی طرف دھیان دیجیے، غور و فکر اپنائیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ اس دنیاوی زندگی کے اختتام سے ہی کٹھن مراحل کا آغاز ہے۔ فکر کیجیے اپنے آگے آنے والے جہاں کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔